بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، باب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کتاب التوحید کا یہ درس اور اس کا سلسلہ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے خالص موحدین کا تذکرہ، جس حدیث میں ہم اور آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کے چند مسائل پر گفتگو ہوئی ہے۔ مزید جو چند مسائل ہیں ممکن ہے آج ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ حدیث کے مسائل اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد ہی دراصل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیغام دیتی ہیں، کیا عقیدہ سکھلاتی ہیں، کون سے مسائل ہمیں اس سے معلوم ہوتے ہیں، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ روایتوں، حدیثوں کے الفاظ کے سلسلے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا اپنا مدلول ہے، اس کا اپنا معنی ہے، اور اسے ہمیں سمجھنا اور اسے عبرت نصیحت حاصل کرنا ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا مقصود و مطلوب۔ ایک زمانہ تھا جب حدیثوں کے دورے کیے جاتے تھے، یعنی حدیثوں سے گزرنا، تیز رفتار، جو بھی اسے پڑھ سکتا ہے اس پڑھنے والے کو مکلف کر کے اسے پڑھوایا جانا، اور پھر اس سے گزر کر کے اسے مکمل کر لینا، اور اس سے یہ تصور قائم کر لینا کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے مرور کر لیا ہے، ہم گزر گئے ہیں، دورہ ہو گیا ہے، اس سے برکت ہمیں جو ملنی تھی وہ مل گئی ہے۔ اسی برکت کو ہی لوگ حاصل سمجھتے تھے حدیثوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ الحمدللہ دھیرے دھیرے اس طرح کی جو چیزیں عام طور پر رائج تھیں مدارس میں اور ایسے ہی اداروں میں، الحمدللہ بہت حد تک وہ کم ہو گئی ہے، اور اب عام طور پر مقررات پڑھائے جاتے ہیں، یعنی احادیث کی جو کتابیں ہیں، سنت کی جو ذخیرے ہیں، ان میں سے مخصوص کتب اور ابواب کو نکال کر پڑھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف گزر جانے سے انسان تبرک کا عقیدہ رکھے اور مطمئن ہو جائے۔ عام طور پر ہو سکتا ہے آج بھی بہت سارے اداروں میں رائج ہے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں الحمدللہ ان اداروں میں اللہ کی فضل و کرم سے اب عام طور پر مقررات، یعنی سلیکٹڈ ابواب اور کتب، اس طرح سے احادیث کی کتابوں میں جو کچھ ابواب آئے ہیں ان سب کو مختلف کتب، احادیث کی جو کتابیں ہیں ان سب کو جمع کر کے اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ تقریباً سارے موضوعات ایک طالب علم پڑھ لے اور اسے گزر جائے۔ تو بہرحال اس کے فوائد اگر ہم حاصل نہ کر سکیں، اس کے معنی ہم نہ سمجھ سکیں، تو پھر حدیثوں کے علم پڑھنے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے حدیث رسول کا ترجمہ اور اس کا سرسری معنی اس سے پہلے پڑھا ہے، لیکن پچھلے کئی درسوں سے، میں سمجھتا ہوں 2-3 درسوں سے ہم اس کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کے معانی پر، اس کے فوائد پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یقیناً اگر ہم ایسے ہی سرسری ترجمہ کر کے گزر جائیں اور اس کے فوائد پر اچھی طرح سے غور نہ کریں، اسے حاصل نہ کریں، تو پھر حدیث رسول کے پڑھنے کا شاید کوئی زیادہ حاصل ہمیں نہ مل سکے۔ تو بہرحال اس وقت ابھی جو باتیں ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، پچھلے درس میں آخری مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور سلف امت کے جو لوگ ہیں، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں کا علم جو تھا وہ بہت گہرا تھا، گہرے علم کے مالک تھے۔ یہ لوگ کسی بھی چیز کو بہت گہرائی سے سیکھتے اور سمجھتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے، تو اسے ایسے ہی سن کر کے نہیں گزر گئے، بلکہ انہوں نے اس سلسلے میں گہرائی سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیا کہ اتنی بڑی فضیلت ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہی حاصل ہوئی ہوگی، تو اس وجہ کی تلاش کی جائے،
کوئی عقیدہ ہے تو اس عقیدے کی تلاش کی جائے، کوئی عمل اور سلوک ہے، کوئی عمل ہے، کوئی سرگرمی ہے، تو ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کریں، ہم بھی وہ اعمال کریں، ہم بھی وہ عقائد رکھیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی بلا حساب و عذاب جنت میں داخل فرمائے۔ یہ آخری بات تھی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو 17واں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین خیر، بھلائی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حرص، لالچ دین کی، علم کی، خیر کی، اجر کی، ثواب کی، اس کی بہت زیادہ تڑپ اور ان کے یہاں بہت زیادہ اس کا لگن پایا جاتا تھا، جس کو عربی میں تنافس کہتے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس میں یہ جو بات ہے نا، جنت کا داخلہ، جنت کی نعمتوں کا حصول، جہنم سے آزادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا، یہ جو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس چیز میں مقابلہ کرنے والوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے۔ مقابلے ہمارے یہاں بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ مقابلے دنیا داریوں کے ہیں، دنیا کے ہیں، مال کے ہیں، دولت کے ہیں، شہرت کے ہیں، جائیدادوں کے ہیں، پراپرٹیوں کے ہیں۔ عام طور پر ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں معاف فرمائے کہ کس قدر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ الا من رحم اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بچہ، ہم آپ آدمی جو آدم کی اولاد ہیں، ہم کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال، ایسی تو کہتے ہیں نا، میرا اتنا فلاں جگہ ہے، میرا اتنا فلاں جگہ ہے، میرا اتنا بیلنس ہے، اتنا کیش ہے، اتنا سونا چاندی، اتنی زمین وغیرہ، میرا مال ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِن مَالِهِ إِلَّا مَا أَكَلَ فَأَفْنَاهُ وَمَا لَبِسَ فَأَبْلَاهُ وَمَا تَصَدَّقَ فَأَمْضَاهُ وَمَا سِوَاهُ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم کی اولاد بار بار یہی بات کہتی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کچھ نہیں ہے، اس کا مال کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے کھا لیا اور کھا کر کے اسے ختم کر دیا۔ یعنی ہم نے کھا لیا، استعمال کر لیا، پی لیا، اور اس کے بعد وہ فضلہ بن کر کے ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ وما لبس فأبلاه، اور جو اس نے پہن لیا، پہن کر کے اسے بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، اسے پھاڑ دیا، یہی اس کا تھا جو اسے مل گیا، کھایا پیا اور پہنا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وما تصدق فأمضاه، اور جو کچھ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے پاس بھیج دیا۔ بس یہی تین چیزیں ہیں آدم کے بچے کے مال۔ آدم کی اولاد کا اگر مال ہے کچھ تو یہی تین چیزیں، وما سواہ، یعنی وما سوى المذکور، جو کچھ پہلے ذکر کیا گیا، تینوں چیزیں جو بتائی گئیں، اس کے سوا جو کچھ ہے اس کا کیا حال ہے؟ ذاہب، وہ تو ختم ہونے والا ہے، اس میں سے اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تارکہ للناس، بلکہ وہ تو دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے جانے والا ہے، اس کا نہیں ہے وہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا فلسفہ، اس کا مقصد، اس کا حاصل، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ نکال کر کے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے، تاکہ میں غور کروں، آپ غور کریں، ہمارا بھائی غور کرے، ہماری بہن غور کرے، جوان بزرگ سب غور کریں، سوچیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا حاصل کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہماری نفسیات پر گفتگو کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ختم کر دی۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، ہماری اس حرکت پر ملامت کر رہے ہیں کہ آدم کے بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے، وہ ایسے ایسے کرتا، وہ ایسے ایسے کرتا، اس کی یہ سوچ ہے، اس کی یہ سوچ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی کا حاصل کیا ہے۔ تو تنافس تو ہے، مقابلہ تو ہے، مقابلہ آ رہی ہے، لیکن وہ دنیا میں، وہ دین میں، خیر میں، نیکی میں، اجر و ثواب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کیا فرمایا؟ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، خیر بھلائی نیکی اجر ثواب میں آگے بڑھو۔
ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, साबिकू इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जल्दी करो, सबकत करो, आगे बढ़ो अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीनों और आसमानों के बराबर है। ये है तनाफुस, मुकाबला राई कहाँ होनी चाहिए, कैसे जन्नत में जाएंगे। आप जन्नत में जाने का काम कर रहे हैं तो हम भी जन्नत में जाने का काम करेंगे। और ये तो लंबा मौजू है, इसका भी तफसील में और सारी बातें करने का मकसद नहीं है, इशारा है। क्या फरमाया, सहाबे किराम के यहाँ सलफ़ उम्मत के यहाँ खैर की लालच बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, उसकी चाहत, उसकी तड़प पाई जाती थी। वल मुनाफसा अलल अमल सालिह, नेक कामों के अंदर तनाफुस, मुकाबला आराई, मैं उससे आगे बढ़ जाऊँ, वो सोचता वो मुझसे आगे बढ़ जाए, मैं सोचता मैं उससे आगे बढ़ जाऊँ। ये उनकी हालत थी मेरे भाइयों, ये उनका तरीक़ा था। कैसे मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ा? ये हदीस ये कहाँ है, ये मसला जो मिल रहा है हमको, सबक मिल रहा है, ये कहाँ से मालूम पड़ा? आप देखिए इस हदीस के अंदर ये बात आई है ना, ये बात आई है कि नहीं आई है कि अगर सुन लिया 70,000 लोग बिना हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे तो आप सब परेशान हैं। कैसे जाएं, कौन सा काम है जो करें, वो कैसे जाएंगे कि हम भी करें कि हम भी जाएं, है कि नहीं? तनाफुस है कि नहीं, मुकाबला आ रही। आप लोग सोचने लगे शायद वो लोग होंगे जो इस्लाम लाए, इस्लाम लाने के बाद कोई शिर्क नहीं किया, कोई मामला नहीं किया। शायद वो ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने हिजरत किया, शायद वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया, शायद वो लोग हैं जो इस्लाम के अंदर पैदा हुए, कुफ्र शिर्क देखा ही नहीं। तो लोग क्यों तड़प, क्यों परेशान थे? ताकि पता चले कि वो नेकी का काम है कौन सा जिसको करेंगे तो बिला हिसाब व अज़ाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये है सहाबा का असलाफ का तनाफुस और उनकी मुकाबला आ रहा है। उसके बाद 18वां मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है और मसला क्या है? रुकिया यानी दम, झाड़ फूंक जिसको हम कहते हैं, झाड़ फूंक और दम, और ऐसे ही दाग लगवाना, इस पर बात हो चुकी है। दाग लगवाना, दगवाना, दाग लगवाना, ज़ख्म वगैरह पर किसी रस्सी से, किसी कपड़े के फीते से दाग लगा देना, आग में लगा करके उसे बुझा करके, जिसको चटका देना कहते हैं, ताकि वो जो ज़ख्म के अंदर जरासीम हो वो क्या हो जाए, वो मर जाए। तो आज तो अल्लाह के फज़ल व करम से सब दवाएँ आ गई, एंटीबायोटिक दवाएँ जिसके ज़रिए से जरासीम मर जाते हैं। जरासीम कुश जिसको कहा जाता है, मुवाद हयवी अरबी में, यानी वो जो जरासीम है उनके अपोजिट, उनको ख़त्म करने वाले। बहरहाल तो ये दो बातें आई ना इसके अंदर, एक है झाड़ फूंक, दम, रुकिया जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है कई यानी दाग लगवाना। ये दोनों चीज़ें, इनको छोड़ देना तौहीद को खालिस करने का हिस्सा है। इसको छोड़ देना क्या है, तौहीद को खालिस करने में शामिल है। तौहीद को खालिस करने वाले बिला हिसाब व अज़ाब जन्नत में जाएंगे। तौहीद को खालिस करना क्या, कैसे होगा, क्या करें तौहीद खालिस होगी, क्या करें तो तौहीद खालिस होगी। तो जो कुछ करना है तौहीद को खालिस करने के लिए, उसमें यह भी शामिल है कि झाड़ फूंक करना छोड़ दो, दाग लगवाना छोड़ दो। गर्चे की झाड़ फूंक करना जायज़ है, शिरकिया नहीं है, कुरान की आयत से है, पढ़ करके दम कर देना। अल्लाह की कलाम की, अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना, सिफ़ात उलिया है ना, अर्रहमान, अर्रहीम, अलकरीम, अलगफूर, अलगफ़ार, रज़्ज़ाक़ वगैरह, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना को पढ़ करके दम कर देना, ठीक है। वो सब तो जो दम किया जाता है ना, जिब्रील, मिकाईल और फलां का नाम लेकर के, वो सरासर शिरकिया रुकिया है, शिरकिया दम और झाड़ फूंक है, जिसमें बाबाओं बुजुर्गों के नाम लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हराम हैं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एअरिदू अलैया रुक़ाकुम ला बअस बिर्रुक़ा मा लम यकुन शिरकन, मुझे ज़रा दिखाओ, बताओ कि तुम झाड़ फूंक में क्या करते हो, क्या दम करते हो, अपने दम और झाड़ फूंक बतलाओ मुझे, पेश करो मेरे सामने। जिस रुकिये में, दम में, झाड़ फूंक में शिर्क की मिलावट ना हो, वो दम करने में कोई हर्ज की बात नहीं, यानी जायज़ है। लेकिन अगर आदमी इस जायज़ से भी अपने आप को बचाए तो फिर ये
اللہ کی توحید کو ایک دم خالص کرنے میں شامل ہوگا، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ داغ لگوانا جائز ہے، لیکن اس سے بھی بچنا کہ مجھے داغ لگوانا بھی نہیں ہے، گرچہ کہ جائز ہے اسلام کے اندر اس حد تک جتنے میں انسان کو ضرورت ہے۔ تو اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، تپسیا کرنا جائز نہیں شریعت کے اندر۔ اس سے داغ لگوانے سے بھی کیا ہو رہا ہے؟ تکلیف ہو رہی، اذیت ہو رہی، تو آپریشن کرنے سے بھی اذیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ آدمی کاٹا جاتا ہے، زخم پر نشتر لگایا جاتا ہے، تکلیف ہوتی، لیکن یہ جسم کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہے، ایک مرض کا ازالہ کرنے کے لیے، ایک بیماری کا ازالہ کرنے کے لیے، یا ایک زخم کو ختم کرنے کے لیے ہی کام کیا جا رہا ہے، تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا توکل کرے کہ نہ تو دم کرائے، نہ جھاڑ پھونک کرائے، نہ داغ لگوائے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چیز شامل ہوگی کس چیز میں؟ یہ چیز شامل ہوگی توحید کو خالص کرنے میں۔ توحید کو خالص کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے، یعنی گویا کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ توحید ایک دم کھری ستھری متری اگر رہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے، گرچہ کہ یہ جائز ہے۔ تو یہ معلوم پڑا نا اس حدیث سے بھی معلوم پڑا کہ اس سے بچنا بھی توحید کو خالص کرنے میں شامل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یسترقون ولا یقطعون، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، جو لوگ داغ نہیں لگواتے ہیں۔ اور دو چیز اور بیان فرمائی، ابھی دو چیزوں کا بیان اس مسئلے میں آ گیا۔ 19واں مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ فاضل آدمی، جو آدمی فضیلت والا ہے، فاضل کا مطلب فضیلت والا، اونچے مقام والا، اونچے درجے والا، ایسے فضیلت والے، اونچے مقام، مرتبے، نیک، صالح، تقوی شعار ہے نا، ایسے فضیلت والے شخص سے زندگی میں، اس کی زندگی میں یعنی اس کے جیتے جی دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، جو آدمی زندہ ہو اسے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، اس سے بخشوانا جائز نہیں ہے، لیکن اس سے یہ کہنا جائز ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دعا کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، شخصیت کو وسیلہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ تو فضیلت والے آدمی سے، نیک اور صالح آدمی سے اگر کوئی کہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جیسے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، میں اپنے آپ میں گناہ پاتا ہوں، کمزور پاتا ہوں، اس لیے آپ سے اس بات کی میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، میری فلاں پریشانی دور کر دے، میری فلاں آفت ہٹا دے، ٹال دے۔ اس طرح سے ہم کسی بھی اپنی مصلحت کے لیے کسی فاضل آدمی سے، نیک آدمی سے، فضیلت والے آدمی سے زندگی میں جیتے جی دعا کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں، دنیا سے جا چکا۔ اب ہم کہیں گے بڑا فضیلت والا تھا، اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑا اونچا تھا، دنیا میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے اولیاء نہیں مرتے، اس لیے ہم دعا کریں گے، جائز نہیں۔ اللہ کے اولیاء نہیں مرتے، اس موت کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے اولیاء زندہ ہیں، اس کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ زندہ ضرور ہیں، اللہ نے فرمایا، لیکن وہ زندگی دنیاوی زندگی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ برزخ کی زندگی ہے، جو اس زندگی کے بعد موت کے، اس زندگی جینے کے بعد موت آ جانے کے بعد اور دوبارہ پھر زندہ کیے جانے سے پہلے اس بیچ کے پیریڈ کی جو زندگی ہے اسی کو برزخ کہا جاتا ہے، یعنی آخرت میں زندہ کر کے اٹھائے جانے اور دنیاوی زندگی جی کر کے مر جانے کے بیچ والا پیریڈ، یہ کیا ہے؟ اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ اس میں جو زندگی ہے اس زندگی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یا شہداء کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا، انہیں نہ کہو اموات، مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں،
वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि वो ज़िंदगी कैसी है। दुनियावी ज़िंदगी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम सब जानते हैं दुनियावी ज़िंदगी कैसी है। हम सब दुनियावी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम जानते हैं दुनियावी ज़िंदगी कैसे। तो अल्लाह तबारक व तआला साफ कह रहा है कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन वो दुनियावी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। वो तो तुम जानते हो, वो जो ज़िंदगी उन्हें मिली है, ला तशऊरून, तुम उसके शऊर नहीं रखते, तुम्हें उसका इल्म नहीं है, तुम नहीं जान सकते। तो ये बात समझने की है, खल्त मल्त करना ये अच्छा नहीं है। दुनियावी ज़िंदगी अलग है, बरज़खी ज़िंदगी अलग है, उखरवी ज़िंदगी अलग है। तीनों ज़िंदगियों की अलग अलग खुसूसियात हैं, उनके अलग अलग तकाज़े हैं, इसलिए एक को दूसरे में मिलाना, खल्त मल्त करना दुरुस्त नहीं है। तो ज़िंदगी में दुआ करा सकते हैं, है ना। किसी आदमी से आप कहें कि आप माशाल्लाह नेक हैं, अल्लाह के फज़ल करम से आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ना तो मुर्दे से दुआ हो सकती है, दुआ की दरख्वास्त, ना तो गैर हाजिर से, प्रेजेंट सामने रहे, सामने वाले से कहें। लेकिन जो आदमी गैर हाजिर है, या तो ऐसा गैर हाजिर है कि दुनिया में नहीं, मर चुका है, और या तो ऐसा गैर हाजिर है कि ज़िंदा ज़रूर है लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो किसको बुला रहे हैं? हाँ, टेलीफोन से कहा जा सकता है, मोबाइल से कहा जा सकता है, राब्ता करके कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। लेकिन वफ़ात पा जाने के बाद या गैर हाजिर जो हमारे सामने नहीं है, हम उससे बोल नहीं सकते, चाहे फिज़िकली नहीं बोल सकते या मशीनरी और टेक्नोलॉजी के वास्ते से नहीं बोल सकते, तो ऐसे शख्स से हम दुआ की दरख्वास्त नहीं कर सकते। ये दुरुस्त नहीं, ये जायज़ नहीं। खैर, यहाँ कहाँ से मालूम पड़ा ये? आप देखिए, हज़रत उक्काशा इब्न महसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा। जैसे उन्होंने सुना 70,000 लोग बिला हिसाब व अज़ाब जन्नत में जाएंगे, झट से खड़े हुए और कहा, अल्लाह के नबी, उद्उल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे अल्लाह ताला उन्हीं में से बना दे। दुआ की दरख्वास्त किससे किया? फाजिल शख्सियत से। अल्लाह के नबी से ज़्यादा फजीलत वाला कौन था? ठीक है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा भी दी, आपने बता भी दिया, अंता मिन हो, ठीक है, तुम उनमें से हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से दुआ कर दी, दरख्वास्त की, आप दुआ कर। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी आप मुझे उन जन्नतियों में शामिल कर दें, बल्कि क्या कहा? उद्उल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे इन लोगों में से शामिल फरमा दे। तो जिंदा आदमी से दरख्वास्त की कि दुआ कर दे, ये दरख्वास्त नहीं की कि जन्नतियों में बिला हिसाब व अज़ाब जन्नत में दाखिल होने वालों में शामिल कर। तो ये है, और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त हुई। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी उम्मत, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा, आज कल क़यामत तक जो भी नेक लोग सामने ज़िंदा होंगे, उनसे कोई भी आदमी कह सकता है कि आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमा दे। आप देखिए, अब देखिए इसके कितने वाक़यात मौजूद हैं। चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की वफ़ात के बाद चचा अब्बास के पास लोग आते थे, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह बारिश बरसा दे, सूखा पड़ा हुआ, खुशहाली है, खेतियाँ ख़त्म हो गई हैं, जानवर बिलक बिलक कर मर रहे हैं, इंसानों के बच्चे मर रहे हैं, आप नेक हैं, हम आपके बारे में इस बात की तवक्को रखते हैं कि आपको अल्लाह ने नेक और सालिह बनाया है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला क्या फरमाया था? यस्क़ियना, कि अल्लाह ताला हमें सैराब कर दे, हमें पिला दे, बारिश उतार दे, हम सैराब हो जाएं। तो ये चीज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से भी और आपकी उम्मत के नेक लोगों से भी दरख्वास्त की जा सकती है, जिंदों से, कि वो दुआ करें फ़ला काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला से, जायज़ है। 20वां मसला क्या मालूम पड़ा? एक आखिरत की, एक नबूवत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी इस हदीस में हमें मालूम पड़ी। वो निशानी क्या है? आप अलैहिस्सलाम से उक्काशा बिन महसन ने कहा, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दें कि मैं उन्हीं जन्नतियों में से, अल्लाह ताला मुझे उन्हीं जन्नतियों में शामिल फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंता मिन हो, तुम उन्हीं में से हो। यानी क्या मतलब? आपने खबर दे दी कि तुम जन्नतियों में से हो और बिला हिसाब व अज़ाब जन्नत में दाखिल होने वालों में से हो, उन 70,000 लोगों में से जो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बिला हिसाब व अज़ाब जन्नत में
داخل فرمائے گا، نہ تو عذاب ہوگا نہ تو حساب ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ خبر جو اللہ کے نبی نے دی، یہ خبر جو اللہ کے نبی دی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے، معاف کرنا الوہیت یا ربوبیت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ یہی خلط ملط انسان کے عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، آپ نے بتلایا کہ 70,000 لوگوں میں سے عکاشہ بن محصن ہے جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بات بولتے تھے تو اللہ کی طرف سے وحی کی روشنی میں بولتے تھے۔ اللہ کا صاف اعلان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بس وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کی طرف کی جاتی ہے اور آپ اسی کی روشنی میں بولتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں بولتے، اپنی خواہشات سے نہیں بولتے۔ آپ کے یہاں ربوبیت کی الوہیت کی کوئی خوبی آپ کی زندگی میں نہیں ہے، کوئی صفت آپ کی شان میں آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہے، کوئی حصہ آپ کو ربوبیت کا الوہیت کا حاصل نہیں۔ شرکیہ عقیدہ ہے کہ آپ کے ہر ربوبیت کی طاقت تھی، آپ بھی عالم الغیب تھے وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرنا رب ذوالجلال کے مقام کو گھٹانا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا، غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اب اگر اللہ کے نبی کے مقام کو بڑھانے کے لیے آپ کو عالم الغیب مان لیا جائے اور کہا جائے تو کیا یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھین کر کے آپ کو ساجی بنا کر کے اللہ کا حق گھٹانے کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے مقام کو ہم بالکل اٹھائیں وہاں تک ہی اٹھائیں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ نے صاف فرمایا تھا، میرا مقام اٹھاؤ، مجھے بلندی دو، میری رفعت اور بلندی کے بارے میں باتیں کرو، لیکن اتنا ہی بلندی جتنی بلندی اللہ نے مجھے عطا لا ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ علیہا، تو مجھے اٹھاؤ ضرور، حق ہے تمہیں، مجھے اللہ نے مقام عطا فرمایا، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں، سارے بنو آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھو، مجھے اتنا ہی اٹھاؤ، اسی درجے تک اٹھاؤ جہاں تک اللہ نے مجھے رکھا ہے، اس کے اوپر مجھے نہ لے جاؤ جس درجے پر، جس مقام پر اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوری انسانیت میں سب سے اونچے مقام کا درجہ تو ضرور حاصل ہے، لیکن یہ درجہ ربوبیت سے نیچے ہے، بندگی کا درجہ ہے، رسالت کا درجہ ہے، عبدیت کا، نبوت کا درجہ ہے، مخلوقیت کا درجہ ہے۔ اس سے باہر نکل کر کے آپ خالقیت کے درجے میں داخل نہ ہوئے، نہ تھے، نہ ہو سکتے ہیں، نہ آپ کو کہا جا سکتا ہے۔ ایسا کہنے والا غلط اور باطل عقیدے کا حامل ہوگا، تو یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ تو یہاں صاف یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کے نبی نے خبر دی کہ 70,000 لوگوں میں عکاشہ بن محصن بھی ہیں جو بلا حساب و عذاب۔ تو نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نہیں؟ یہ بات کہاں سے کوئی آدمی بتا سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آتی ہو، نبوت نہ ملی ہو، رسالت پیغام اللہ نے نہ آپ کو عطا کیا ہو، تو بھلا کون یہ خبر دے سکتا ہے؟ جنت میں جانے کی گواہی، 70,000 لوگوں میں سے ہونے کی گواہی کون دے سکتا ہے بغیر وحی کے علم کے ذریعے؟ اور وحی کا علم نبوت اور رسالت سے جڑا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی اور سورس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو باتیں بتلاتا ہے، اللہ کے انبیاء وہی باتیں امتوں تک پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بات آپ نے کہہ دی، اور یہ بات بالکل ویسے ہی پیش آئی۔ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی سن 11 ہجری میں وفات پا گئے، سن 11 ہجری ہے کہ نہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، 11واں سال پورا ہوا، 12واں سال لگا، اسی 12ویں سال میں جنگ ہو رہی تھی، کس سے؟ ان مرتدین سے
जो दीन इस्लाम को छोड़ करके कुफ्र और शिर्क में दाखिल हो गए थे। मुर्तद होने वाले, इस्लाम छोड़ देने वाले, इस्लाम से फिर जाने वालों से जो जंग हो रही थी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में, उस जंग में हज़रत उक्काशा बिन महसन भी शामिल थे और उसी जंग में शहीद कर दिए गए। ये शहादत मिली और अल्लाह के नबी की पेशिन गोई साबित हो गई कि नहीं साबित हो गई? बहरहाल तो ये बात साबित हुई। हमारा ये 20वां मसला है। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो 70,000 की तादाद इस हदीस में आई हुई है, मुख्तसर बात करते हैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ। इंशाअल्लाह 3 से 4 मिनट में ये बात सारी, ये बात भी है और ये सारे मसाइल भी 2-3 जो है मुकम्मल होंगे। 70,000 की जो तादाद है, इस सिलसिले में हमने इससे पहले भी जिक्र किया था कि और भी जो अल्लाह के नबी की हदीसें हैं उससे पता चलता है कि ये तादाद सिर्फ 70,000 नहीं है, 70,000 नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा है। अल्लाह की रहमत और कुशादा है, अल्लाह का फضل और वसी है। कितनी तादाद है नहीं पता, कितनी तादाद है। बिला हिसाब व अज़ाब जन्नत में जाने वालों की तादाद कितनी है? बिला हिसाब है। यही पता चलता है किससे? यही पता चलता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीसों से। मैं 2-3 हदीसें आपके सामने पेश करता हूँ। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लयदखुलन्नल जन्नत मिन उम्मती 70,000 बिला हिसाबिन वला अज़ाब। 70,000 लोग मेरी उम्मत के बिला हिसाब व अज़ाब जन्नत में दाखिल होंगे। मा'a कुल्ली अल्फिन 70,000, मा'a कुल्ली अल्फिन 70,000। 70,000 है ना, इन 70,000 में से हर 1000 के साथ और 70,000, हर 1000 के साथ में और कितने? 70,000। अभी जोड़ने पर दिमाग नहीं ले जाए, बाद में जोड़ना आराम से, कोई घाई नहीं है ना, उसकी तैयारी करना मतलब अहम है। एक हदीस ये हो गई, अब आप जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी तादाद हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन इतना ही नहीं है, और भी हदीसें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा कुल्ली वाहिदिन मिनहुम, बल्कि हदीस में ऐसा है, फस्तज़दतु रब्बी फज़ादनी। अल्लाह ने मुझे फरमाया, ए नबी, आपकी उम्मत के 70,000 लोग बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह और इसमें इजाफ़ा फरमा दे। अल्लाह ने और इजाफ़ा कर दिया। मैंने क्या और इजाफ़ा कर दे? अल्लाह ने और इजाफ़ा कर दिया। और अल्लाह ने क्या फरमाया? मा कुल्ली वाहिदिन मिनहुम 70,000, 70,000 लोगों में से हर एक के साथ 70,000 लोग और जन्नत में जाएंगे। टेक्नोलॉजी के दौर में शायद हिसाब व किताब के पैमाने भी इस हिसाब को न जोड़ सकें। और देखो, अभी देखें, हर एक के साथ में कितना? 70,000 में से हर एक के साथ, एक के साथ। पहली रिवायत में क्या था? 1000 के साथ। इस रिवायत में क्या है? एक के साथ 70,000। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस और भी है, और वो और बहुत ज़्यादा अज़ीमुश्शान है। उसके बाद फिर हिसाब से ये चीज़ क्या होती है? हिसाब से बाहर चली जाती। बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाने वालों की तादाद बिला हिसाब हो जाती, हिसाब नहीं किया जा सकता। वो रिवायत क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर 70,000 में से हर 1000 के साथ 70,000। वो जो रिवायत से पहले आप लोगों ने सुनी, हर 1000 के साथ में 70,000, लेकिन उसमें एक और बहुत प्यारा जुमला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वसलासु हसयातिन मिन हसयाति रब्बी अज़्ज़ व जल। इसका माना क्या है? हर 1000 के साथ 70,000 और प्लस मज़ीद मेरे रब सुब्हानहू व तआला के चुल्लुओं से मज़ीद 3 चुल्लू और। चुल्लू समझे या नहीं समझे भाई? चुल्लू जानते हैं ना? मैं इसलिए नहीं समझाना चाह रहा हूँ कि कोई तशबीह ना समझ ले। अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी चीज़ की तशबीह नहीं दी जा सकती है। चुल्लू सिर्फ चुल्लू समझने के लिए, ये क्या है? ये चुल्लू। यूँ हम उठाते हैं ना पानी या कोई चीज़, ये क्या है? दोनों हाथों को मिलाना, चुल्लू। जिसको हम मुद्द कहते हैं, उसी को उर्दू में हम चुल्लू कहते हैं। मेरे रब सुब्हानहू व तआला का चुल्लू, ये चुल्लू हमारा है। जैसे हम नाकिस, इनकम्प्लीट इंसान, क्या हैसियत है हमारी, है ना?
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رب کے چلوؤں کے سے 3 چلو اور، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو کوئی حساب کتاب ہے؟ اللہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلوؤں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ کے چلو کتنے بڑے ہیں؟ جیسے اللہ بڑا ہے ویسے ہی اس کے چلو بھی بڑے، اس کے ہاتھ کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا کہ ہم ویسے ہی مان لیں اللہ کی صفات کو جیسے حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں، تعویل نہ کریں، اس کی تشبیہ نہ کریں اس کے چلو کی طرح، اس کے طرح، یا ایسے چلو کی طرح۔ اللہ کے چلو کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے، کما یلیق بجلالہ وسلطانہ وعظمتہ، ویسے اللہ کے ہاتھ، ویسے اللہ کے چلو، جیسے اللہ کی عظمت ہے، جیسے اللہ کی شان ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال کا جلال ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلو ہمیں نہیں معلوم، اس کی عظمت اور شان کے مطابق اس کے چلے۔ تو اب 3 چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نہ جانے کتنے اللہ کے بندے اس میں آ جائیں گے جو بلا حساب و یہ عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اب یہ حساب سے باہر ہو گیا، کیونکہ اللہ کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں تو اللہ کے چلوؤں کا کوئی اندازہ نہیں۔ اسی لیے علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم پڑا کہ بلا حساب و عذاب جنت میں جانے والوں کی تعداد کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اسی اللہ کو ہے کہ وہ کتنوں کو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل کر دے گا۔ اور یہ بات آپ دیکھیے، خوبیاں کیا ہیں؟ 4 ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ خوبیاں جن کے اندر پائی جائیں کما حقہ، جیسے پائی جانی چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب، جس نے اپنی توحید کو خالص کر لیا، سچ مچ حقیقی توحید جس کی زندگی میں عمل میں آ گئی، دخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب، بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اب تک اسے مؤخر کیا گیا، یہاں یہ اس مسئلے پر اسے ختم کرنا چاہیے۔ 21واں مسئلہ ہمیں کیا معلوم پڑا کہ عکاشہ بن محصن صحابی رسول جنہوں نے دعا کی درخواست کی اور آپ نے فرمایا تم 70,000 لوگوں میں سے ہو، ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کی زبان سے۔ سارے صحابہ کی مجلس میں آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انت منہم، تم انہی 70,000 لوگوں میں سے ہو۔ اللہ کے نبی کے اس صحابی لوگوں کے بیچ میں چلتے رہے ہوں گے اور لوگ دیکھتے رہے ہوں گے، طبیعتیں کس طرح مچلتی رہی ہوں گی کہ نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والا ہمارا ساتھی ہمارے بیچ میں چل رہا ہے۔ اور جس دن ردہ مرتدین سے ہونے والی جنگ میں شہادت کا جام پیا ہوگا عکاشہ بن محصن نے، وہ دن سبوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہوگا عکاشہ دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، انہی کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا بلا حساب و عذاب جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ 22واں مسئلہ یہ معلوم پڑتا ہے کہ اشارے کنایے کا استعمال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اشارے کنایے کا استعمال کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کا اخلاق بڑا اچھا تھا۔ آپ الفاظ ایسے استعمال کرتے تھے کہ بات ثابت ہو جائے، سننے والے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ کہاں سے مسئلہ ملا؟ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا تم انہی میں سے ہو، فقام رجل آخر، یہ سن کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا عکاشہ بن محصن کو تم 70,000 بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہو، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تم ان لوگوں میں نہیں ہو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، یہ جس فضیلت کے لیے تم دعا کرنے کی درخواست کر رہے ہو نا، یہ تو پہلے ہی عکاشہ لے گئے، عکاشہ یہ فضیلت لے گئے۔ کیا مطلب؟ تم ان میں سے نہیں ہو، نتیجہ وہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ استعمال فرمایا۔ آپ نے نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو، آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ وہ فضیلت تم سے پہلے لے گئے۔ یعنی ایک ہی کے بارے میں یہاں بشارت دی جا سکتی تھی، اور وہ بشارت اس بشارت کا حقدار کون تھا؟ عکاشہ بن محصن تھے، ان کو درجہ
ان کو وہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کے نبی نے اشارے میں بات کہہ دی کہ نہیں کہہ دی، اور اللہ کے نبی کا اخلاق کتنا اچھا تھا کہ آپ نے اپنی زبان سے نہیں کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ بہرحال تو آپ نے یہ نہیں کہا لست منہم، نہیں بھائی تم ان میں سے نہیں ہو، عکاشہ تھے تم نہیں ہو، ایسے نہیں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اخلاق کریمانہ کا استعمال کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے ایک اشارے کا استعمال کیا، اور آپ نے فرمایا عکاشہ وہ فضیلت لے گئے۔ اس طرح سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی نا کہ عکاشہ کو فضیلت ملی، اپنے بارے میں نا کا لفظ سنتے تو کتنا گھیرا گزرتا، کتنا بھاری لگتا، لیکن اللہ کے نبی کا اخلاق قربان جائیے، اس کی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، سیرت بھری پڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے۔ آخری 23واں مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ سد ذریعہ، راستہ بند کرنا، یہ بھی اسلام کے اندر ہے، اور اس کی ایک دلیل اس حدیث کے اندر بھی ہے، اس حدیث کے اندر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور راستہ بند کرنے کا کیا تھا؟ ابھی ہم نے سنا نا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا، آپ نے فرمایا عکاشہ فضیلت لے گئے۔ تو اب یہ جو دوسرا آدمی تھا اس کو بات معلوم پڑ گئی کہ عکاشہ کو فضیلت مجھ سے پہلے مل گئی، یہ سبقت ان کو مل گئی، تو اب یہ تو کھڑے ہوئے تھے، یہ بھی بیٹھ گئے، اب کوئی تیسرا بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ بند ہو چکا ہے۔ جب آپ نے دوسرے کے لیے کہہ دیا کہ وہ عکاشہ اس فضیلت میں آگے بڑھ گئے، تو دوسرے کے لیے آپ کے لیے نہیں کہا کہ تم جنت میں داخل ہو بلا حساب و عذاب، تو پھر تیسرا کہاں سے کھڑا ہوگا، چوتھا کہاں سے کھڑا ہوگا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ راستہ نہیں بند کیا جاتا تو ہو سکتا ہے ایسا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کھڑا ہو اور سب کہیں اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں، تیسرا کہے میں بھی انہی میں سے، چوتھا میرے لیے بھی، پانچواں میرے لیے بھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس راستے کو بند کرنے کے لیے کہ کوئی ایسا آدمی جو اس مقام کے لائق نہ ہو، بلا حساب و عذاب جنت میں جانے کے لائق نہ ہو، وہ کھڑا نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے راستہ بند کر دیا۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، اور یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جیسے بھی مختصر ٹوٹا یہ چند مسائل جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی شارح حافظ اللہ نے یہ مسائل یہاں پر بیان فرمائے، تو الحمدللہ یہ مسائل ہم نے آج پڑھ لیے۔ یہاں پر یہ باب مکمل ہوتا ہے، یہ باب مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں ہم ایک نئے باب کی طرف جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے خوف کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا شرک ہے۔ فطری طور پر خوف ایک الگ چیز ہے، آدمی سانپ سے ڈرے، آدمی آگ سے ڈرے، الگ چیز ہے، لیکن خوف، موہوم خوف، وہ خوف کیا ہے؟ شرک ہے۔ وہ خوف ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدے کے ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔